مومن کی پہلی پریشانی جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور عزت کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہیں اولاد مجھے ذکر خدا سے غافل نہ کر دے. یہ اس سے پریشانی لاحق رہے، فکر مند رہے کہ اولاد کہیں مجھے ذکر خدا سے غافل نہ کر دے. یہ کامل مومن کی پہلی پریشانی ہے، کیونکہ غفلت یہ مال یا اولاد ہی کی وجہ سے آتی ہے. اللہ کی یاد سے غفلت، آخرت کی فکر سے غفلت، یہ یا مال کی محبت کی وجہ سے آتی ہے یا اولاد کی محبت کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، ہلاک نہ کر دے تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد، غافل نہ کر دے تمہیں تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے. یہ غفلت حقیقت میں ہلاکت ہے. جب مسلمان اللہ سے غافل ہو جائے گا تو اس کے احکامات سے بھی غافل ہو جائے گا. حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی، یہ ہلاکت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. تو کوئی شخص مال کی لالچ میں آ کے حرام کماتا ہے اور کوئی شخص مال کی محبت اور لالچ میں آ کے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، کما تو حلال رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہے. اسی طرح اولاد کی محبت میں آ کے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. خوشی کا موقع آیا، اولاد کی شادی کا موقع ہے، اولاد کی وجہ سے اس نے اللہ کو بھلا دیا. یہ بیٹے اور بیٹی کی خوشی کے موقع پہ مخلوق کو تو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خالق کو ناراض کر بیٹھتا ہوں. اس وقت اس کی کوشش ہوتی ہے جو میرے سے ناراض ہوا ہے اس کو بھی اس میں دعوت دوں، راضی کر لوں. فلاں ڈرائیور ناراض ہو کے چھوڑ کے چلے گیا تھا، اسے بھی دعوت دے دو. فلاں ملازمہ تھی، اسے بھی دعوت دے دو. فلاں دوست تھا، اسے بھی بلا لو، ناراضگی ختم ہو جائے. لیکن اپنے خالق کو، مخلوق کو تو گھر بلا کے راضی کر لیتا ہے، خالق کے احکامات اپنے گھر سے نکال کے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے. یہ اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر اور یاد سے غافل ہوا. اور کسی سے کہا جائے تو کہتے یار پہلے ایک ہی دفعہ خوشی ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی. اللہ کرے اولاد کی خوشی ایک ہی دفعہ ہو. حالات کا پتہ لگتا ہے. جب میں رب کو ناراض کروں گا تو کیا میرے اولاد کا گھر بسے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تحقیق تمہارے گھر والے اور تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو. ظاہر بڑی تعجب کی بات ہے. گھر والے اور اولاد تو محبت کرتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے دشمن ہے، اس سے بچو. وہی اہل خانہ، وہی اولاد جو اللہ کی یاد سے غفلت کا ذریعہ بن جائے وہ یقیناً دشمن ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے میں رب کو ناراض کر رہا ہوں. ان کی وجہ سے میں حلال کیا حرام کو کمانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے اپنی قبر خراب کر دی، اپنے حشر خراب کر دی، رب کو ناراض کر دیا. اس سے بڑا دشمن میرے لیے اور کون ہو سکتا؟ فرمائے ایک مومن کی پہلی پریشانی جو اس کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں میری اولاد مجھے رب کے ذکر سے غافل نہ کرے. اب ہم نے دیکھنا ہے، اپنے آپ کو آگے جا کے ٹٹولنا ہے کہ مجھے کون سی پریشانی لاحق ہے اور کون سی نہیں. ایک بات. دوسری پریشانی ایک مسلمان کی وہ یہ ہے کہیں یہ دنیا مجھے آخرت سے غفلت میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی سہولیات، دنیا کی آرائش، دنیا کی چمک، کہیں یہ دنیا مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے. یہ ایک مومن کی پریشانی ہوتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احذروا الدنیا فإنها اسحر من ہاروت و ماروت. دنیا سے بچو، یہ ہاروت و ماروت سے زیادہ بڑی جادوگرنی ہے. ہاروت و ماروت کے جادو سے یہ بڑھ کے جادوگرنی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب اس کا جادو چل گیا تم اپنی موت کی تلخی اور قبر کے عذاب کو بھول جاؤ گے. ایسی غفلت میں پڑو گے. حشر اور جہنم کے عذاب کو بھول جاؤ گے. فرمایا ہاروت ماروت سے زیادہ بڑی جادوگرنی ہے. یہی تو وجہ تھی ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر. آپ کی جب نظر پڑی تو آپ مخاطب ہوئے. فرمایا یا صفرا یا بیضا غر غیری
اے سونے اور چاندی کسی اور کو دھوکے دینا، ہم تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں۔ ہم نے جس مکتب میں تربیت پائی ہے، ہم تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہے۔ غر غیری، کسی اور کو دھوکہ دینا۔ یہ تو صحابہ کی شان تھی۔ صحابہ تھے جن پہ دنیا کا جادو نہیں چلا، ورنہ کوئی بھی دنیا کے جادو کے اثر سے نہیں بچ سکا۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائے اس سے بچو، یہ ہاروت ماروت سے بڑی جادو کرنی ہے۔ تو ایک مومن کی دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ دنیا مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں اپنی حالت، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، دنیا کی وجہ سے ہم آخرت سے غافل ہیں۔ دنیا میں ایسے لگے مادیت کی دور، کیا مادیت کی دوڑ ہے، آخرت کو بھول گئے۔ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں دفنا کے آتے ہیں، اپنی موت یاد نہیں آتی۔ آج کل یہ حالات، یہ کیفیات ہیں میرے باپ کی۔ قبرستان جاتے ہیں، کوئی عبرت نہیں حاصل کر پاتے، دل سخت ہو چکے ہیں، اثر نہیں لیتے۔ دنیا کا جادو چلا، نہ موت میرے پہ اثر انداز ہوتی ہے، نہ قبر کو دیکھ کے میرے پہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی نصیحت میرے پہ اثر کرتی۔ جسے دوائی کھاتے کھاتے بعد دوائی اثر چھوڑ جاتی ہے، اسی طرح گوئے کہ یہ دنیا کے جو حالات کا سامنا ہے، یہ بھی میرے پہ اثر انداز نہیں ہو رہے۔ مجھے پھر بھی موت اور قبر و حشر یاد نہیں آتی۔ یہ دنیا کا جادو جس نے آخرت سے غافل کر دیا۔ فرمائے فَإِنَّ الدُّنْيَا سَحَارَةٌ غَرَّارَةٌ، دنیا بہت بڑی جادوگر اور دھوکہ باز ہے۔ ایسے دھوکے میں ڈالتی ہے کہ انسان اپنی منزل بھول جاتا ہے۔ اس کی رنگینی ہی ایسی ہے جیسے کہ ایک بحری جہاز ہو، کسی جزیرے پہ آ کے رک جائے، اعلان ہو جائے بھئی تھوڑی دیر کے لیے یہاں نیچے اتر جائیں، اس ماحول میں گھوم پھر لیں اور پھر اپنی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جانا، جہاز اس ٹائم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اتر گئے اس سے، جب اترے تو جزیرہ اتنا خوبصورت تھا، ایسی خوبصورت ہوا تھی اور کیا ماحول تھا کہ میں اسی کے حسن اور رنگینی میں گم ہو گیا۔ مجھے نہیں اندازہ ہو سکے ٹائم ہوا ہے میرے جہاز کی روانگی کا، اعلان بھی ہو رہا ہے، چڑھنے والے تو واپس چڑھ گئے، لیکن میں اس جزیرے کی رنگینی میں ایسا گم ہوا کہ مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہی بھول گیا، حتیٰ کہ وہ جہاز جو سوار ہو گئے تو انہیں لے کے منزل کی طرف روانہ ہو گیا، میں وہیں کا وہیں رہ گیا۔ جب رات پڑنے لگی، رات کی تاریکی چھانے لگی، پھر وہی جزیرہ جس کی رنگینی میں گم تھا، اپنی منزل سے غافل ہو گیا تھا، وہ جزیرہ پھر مجھے کھانے کو آ رہا تھا۔ پھر میں چیختا رہوں گا، کوئی میرا فریاد نہیں۔ جانے والے تو گئے اپنی منزل کی طرف، میں اس کی رنگینی میں گم ہوا اور اپنی منزل کو بھول بیٹھا۔ میں دنیا سب سے بڑی جادوگرنی بھی ہے، دھوکہ باز بھی ہے، یہ دھوکہ دیتی ہے۔ ہم جزیرے کی رنگینی کو دیکھ کے دھوکے میں پڑ گئے، لیکن جب سورج غروب ہوا پھر آنکھیں کھلی۔ اس لیے ہمیں دنیا میں آنکھیں کھول کے جینا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کبوتر جب موت کو بلی کی صورت میں آتے ہوئے دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کے شعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اب بلی کے پنجے سے بچ جاؤں گا، موت سے بچ جاؤں گا۔ لیکن جب بلی اس پہ پنجہ مارتی ہے پھر اسے مہلت نہیں ملتی۔ آج میرے اور آپ کی یہ حالت ہے، ہم کبوتر کی طرح موت کو دیکھ بھی رہے ہیں، موت پہ یقین بھی کرتے ہیں، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ تو آنے والے کو موت آ گئی، مجھے تو نہیں آنی، اور غفلت میں پڑا رہتا ہوں۔ قبر حشر کی تیاری کی فکر تک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جب موت اپنے وقت پہ آ کے پنجہ گاڑتی ہے مجھے پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہیں دنیا مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے۔ تیسری پریشانی مسلمان کی، کہیں شیطان میرے اعمال کو باطل نہ کر دے، خراب نہ کر دے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ آئے یہ پریشانیاں مجھے لاحق ہیں؟ مجھے تو اپنی دنیا کی پریشانی لاحق ہے۔ کاروبار کی پریشانی ہے، گھر بار کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، فلاں نے اتنا کچھ بنا لیا میں کچھ نہ کر سکا، اس کی پریشانی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو ایمان والے کی نشانیاں ہیں، یہ 6 پریشانیاں یہ مجھے لاحق ہے یا نہیں۔ تو ایک مسلمان کی تیسری پریشانی یہ ہے کہ شیطان میرے اعمال کو باطل نہ کر دے، ضائع نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
शैतान तुम्हारा दुश्मन है और इसे दुश्मनी पे पकड़ो, इससे दोस्ती मत करो। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, इसे दुश्मन ही जानो। तो मुसलमान को ये परेशानी लायक होती है शैतान मेरे आमाल को बातिल न करवा दे, मेरी फाइल रिजेक्ट न हो जाए, मेरी दरख्वास्त को मुस्तरद न कर दिया जाए। और याद रखना, शैतान मुसलमान के आमाल को जाया करता है, उसके लिए उसके पास 3 हरबे होते हैं। आमाल को जाया करने के शैतान 3 हरबे इस्तेमाल करता है। पहला हरबा, अमल को मुअख्खर करवाता जाएगा किसी न किसी बहाने। नेकी का इरादा होगा तो उसे मुअख्खर करवाएगा। अच्छा चलो आज नहीं कल कर लूंगा, अगले जुमे से शुरू कर दूंगा। नमाज नहीं पढ़ता, किसी ने तरगीब दी, एहसास हुआ अच्छा ऐसे मेरा बेटा हिफ्ज मुकम्मल करने वाला है, जब मेरा बेटा हाफिज बन जाएगा ना बस फिर मैं अपनी नमाज की पाबंदी शुरू कर दूंगा। अमल की ताखीर मुअख्खर करवाता है शैतान। तरगीब दी, भाई चेहरा सजा लो। शैतान ने पत्ता फेंका, यार उम्रे पे जाना है ना, हज पे जाना है, जब हज पे जाऊंगा ना फिर मैं दाढ़ी रख लूंगा। भाई जिसके दर पे जा रहे हो उसका चेहरा तो बना के जाओ। जब जाऊंगा या हज करके आऊंगा तो फिर मैं दाढ़ी रख लूंगा। अब जैसे ही दाइया पैदा होता है शैतान उसे ताखीर का शिकार कर देता। कोई कहता है रमजान मुबारक शुरू हो रहा है, जैसे रमजान शुरू होगा पक्की तौबा कर लूंगा, बस फिर गुनाहों से बचने की कोशिश करूंगा। अभी तो ये कुछ दिन बाकी है, ये तो जैसे गुजर रहे हैं गुजार लो। क्या मालूम मेरी जिंदगी में कल का दिन आएगा या नहीं आएगा, कल का सूरज तुलू होगा या नहीं होगा। आमाल को बातिल और जाया करने के लिए शैतान के 3 हरबे। पहला हरबा यह है कि वो उस अमल को ताखीर का शिकार करने लगता है, मुअख्खर करवाता है किसी न किसी तरीके से। और हम देखें हमारे और आपकी जिंदगी में ये मामलात हैं, कोई नेकी की का कोई दाइया पैदा होने लगता है तो शैतान की कोशिश होती है कि इसमें ताखीर पैदा कर दूं, कुछ मुअख्खर होगा, इसे गफलत का शिकार कर दूंगा, अमल करने से महरूम हो जाएगा। तो हम इन हरबों को समझें। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में गया, अभी कपड़े नहीं उतारे थे, अचानक ख्याल आया तो बीवी को आवाज दी। बीवी को आवाज दी कि वो जो फला रकम फला जगह पे पड़ी है ना उसे अभी अभी सदका कर दो। अरे बीवी ने कहा ठीक है, रकम उठाई सदका कर दी। जब गुस्ल करके बाहर आए, वापस आए, बैठे तो बीवी ने पूछा इतनी जल्दी क्या थी? गुस्ल फरमा लेते, आ जाते, फिर आप कह देते या खुद ही अपने हाथों से सदका कर देते, इतनी जल्दी क्या थी? कहने लगे कि मैं इरादा कर चुका था उस रकम के सदका करने का, मुझे खतरा लायक हुआ कहीं शैतान अपना हरबा इस्तेमाल करके मुझे इस नेकी से महरूम न कर दे। इसलिए जैसे ही दाइया पैदा हुआ, इरादा किया, तो मैंने कहा इसको फौरन सदका कर दो, इससे पहले कि शैतान मेरे से ताखीर करवा दे। ये वो अल्लाह वाले थे जो शैतान के हरबों को समझते थे। तो एक मुसलमान की तीसरी परेशानी ये होती है कि शैतान मेरे आमाल को बातिल न करवा दे। शैतान के 3 हरबे हैं अमल को बातिल करने के। पहला हरबा कि उस नेक अमल में ताखीर पैदा करने की कोशिश करता है। दूसरा हरबा, अगर इसने अमल शुरू कर दिया, ताखीर का शिकार ना हुआ, पहले हरबे से बच गया, मिसाल के तौर पे नमाज का टाइम हुआ, इरादा है नमाज पढ़नी है, अजान हो गई है, शैतान ताखीर, यार अभी तो वुजू करना है, अच्छा उठता हूं कर लेता हूं, करते कराते पहले तो वो नमाज उससे चली जाएगी। बिलफरज उसने हिम्मत करके वक़्त पे नमाज वुजू करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अब शैतान ने देखा पहले हरबे में तो काबू नहीं आया, अब उस अमल को ज़ाय करने के लिए दूसरा हरबा यह होता है कि वो उसमें वसवसे पैदा करने लग जाता है, वसवसे डालेगा ताकि इसको इस अमल में पूरी तवज्जो खुशू खुजू हासिल न हो और उस अमल के असरात और बरक़ात से महरूम कर दो। चलो फर्जियत तो अदा कर रहा है, उस गुनाह से तो ये अपने आप को बचा गया, लेकिन इस अमल के असरात और बरक़ात से मैं इसको दूर कर दूं। ये शैतान का दूसरा हरबा। वो फिर वसवसे डालेगा, ख्यालात आएंगे, तिलावत कर रहा हूं, कभी कोई ख्याल आ गया और कुछ नहीं तो बस ऐन उसी मौके पे दोस्तों के फोन शुरू हो जाएंगे। अब फोन की घंटी में कोई ऐसा शैतानी असर है, जितना ही बड़ा नेक अमल आप कर रहे हो, घंटी बजते ही आपकी तवज्जो फौरन वहीं जाएगी कि मैं सबसे पहले फोन उठा के अटेंड करूं। वो वसवसे डालेगा, दखलंदाजी करेगा, उस अमल की उस कैफियत और असरात और बरक़ात को ज़ाय करने की कोशिश करेगा। कभी कोई परेशानी जहन में आ जाएगी तो उसके बारे में सोचने लग जाएगा, बस नमाज थी जो उसने रकातें पूरी करनी थी कर ली, कोई तवज्जो खुशू खुजू से उसने अमल को अदा नहीं किया।
बिलफरज किसी ने उस अमल को भी सही तरीके से अदा कर लिया, शैतानी वसवसों से भी अपने आप को बचाता रहा, अपनी कोशिश के मुताबिक उसने सही तरीके से अमल कर लिया, शैतान फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। याद रखना, अजली दुश्मन है, अजली। रब से इसने कहा था मैं तेरे बंदों के रास्ते में बैठूंगा, तेरे रास्ते से रोकूंगा, गुमराह करूंगा। अल्लाह ने भी कहा था तो उन्हें गुमराह करता जाएगा, मैं उन्हें माफ करता जाऊंगा। बिलफरज किसी ने अमल भी सही तरीके से खुशू खुजू के साथ, इखलास के साथ, नमाज है, कोई और नेकी का अमल है, वो अदा कर भी लिया, तब भी ये शैतान पीछे नहीं छोड़ता। अब तीसरा हरबा इस्तेमाल करेगा, वो ये है कि जो इसने नेकी कर ली है, अब करने के बाद इस नेकी को जाया कैसे करो ताकि इसके पास बाकी ही ना रहे। हाँ, हदीस में आता है ना, आपने साहबा से पूछा मेरे साहबा गरीब कौन है, मुफलिस कौन है? महबूब जिसके पास खाने को कुछ ना हो? फरमाया नहीं, मुफलिस वो है जिसने दुनिया में अपनी सोच के मुताबिक नेकियां की, नेक आमाल किए, आखिरत की करेंसी को खूब जमा किया और ये आखिरत के सफर पे रवाना हो गया, लेकिन दूसरों का हक मारता रहा, दूसरों के हक दबाता रहा, दूसरों पे ज्यादती करता रहा, जाती जिंदगी में अमल करता था, लेकिन दूसरों के साथ मामलात इसके ठीक न थे। क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, अब हकदार पेश हो जाएंगे, अब हकदार को हक तो मिलना है, तो इसके पास देने के लिए करेंसी तो है नहीं दुनिया की, तो आखिरत की करेंसी जो नेकियां हैं, अल्लाह ताला इसकी नेकियां उस हकदार के पल्ले में डालते जाएंगे। कई हकदार पे इसकी नेकियां तकसीम हो जाएंगी, वो तो मुतमईन हो गए, लेकिन नेकियां खत्म हो चुकी, अब भी हकदार बाकी हैं। वो कहेंगे अल्लाह हमारे इस पे अभी हक बाकी है, इसने हमारे पे जुल्म किया था, हमारा हक मारा था, हमारे साथ ज्यादती की थी, अब उसके बाद आखिरत की करेंसी नेकियां तो खत्म हो गई, अब क्या होगा? अब अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके खाते में डालते जाएंगे, उनके गुनाह इनके खाते में। फरमाए मुफलिस वो है दुनिया में जाती तौर पे नेकी करके गया था, लेकिन आखिरत में अपनी नेकी किया, दूसरे के गुनाह भी उसके पल्ले पड़ गए, सब करने के बाद भी कुछ भी ना पा सके, खो बैठा। तो शैतान का तीसरा हरबा, इसने अमल तो कर लिया और सही इखलास के साथ कर लिया, अब करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता कि अब मैंने इसको कैसे जाया करना है। वो फिर इस अंदाज से किसी के साथ वो ज्यादती कर बैठेगा, किसी को बुरा कहेगा, किसी के हक मारेगा, अपनी जाती जिंदगी पे मुतमईन है, इबादत करता हूं, जिक्र अस्कार करता हूं, नेकियों में लगा हुआ हूं, लेकिन दूसरों के हुकूक का लिहाज नहीं करता, गोए के हकीकत में ये नेकियां दूसरों के लिए कमा रहा है, इसके पल्ले कुछ नहीं रहना। इसी तरह हदीस में आता है अल हसद याकुलुल हसनात, हसद तमाम नेकियों को खा जाता है, कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग खुश्क लकड़ी को खा जाती। तो किसी मौके पे किसी के साथ इसको हसद पैदा हो जाएगा, उस हसद की वजह से इसकी नेकियां जल जाएंगी। ये शैतान अब इसकी नेकियों को जो इखलास के साथ अमल किया था उसको अब इस तरतीब से जाया करेगा, कहीं गीबत में मुब्तला हो जाएगा, मुसलमान की गीबत करेगा, अपनी नेकियों को बर्बाद कर बैठेगा। तो हमने इन हरबों को समझना है, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ला तुब्तिलु सदकात बिल-मन्न वल अज़ा, अपने सदकात को जाया मत करो किसी को तकलीफ पहुंचा के या उस पे एहसान करके। मैंने किसी के साथ मदद की, ताउन किया, मुआविनत की, अच्छाई की, शैतान पीछे पड़ा रहा, आखिरकार वो मुझे इस पॉइंट पे ले आया कि मैं उस पे एहसान जितलाने लगा, मेरी नेकी जाया हो गई। अब शैतान मुतमईन हो जाएगा। यह है अजली दुश्मन, पहले करने नहीं देगा, ताखीर पैदा करेगा। अगर ये कर लेगा तो फिर वसवसे डालेगा, अगर ये वसवसों से बच के इखलास के साथ अमल कर बैठेगा, फिर भी उसका पीछा करके उसे किसी न किसी मोड़ पे जाया करने की कोशिश करेगा। हम इन हरबों को समझें तो ये मुसलमान की तीसरी परेशानी है कि शैतान मेरे आमाल को बर्बाद न कर दे। अगर हरबे मुझे मालूम होंगे तो बचना आसान हो जाएगा। चौथी परेशानी एक मोमिन की, वो ये है कि इसे ये परेशानी और गम लाहिक होता है कहीं करामन कातिबीन मेरे गुनाहों को न लिख ले। करामन कातिबीन है, ये मेरे गुनाहों को न लिख ले। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन करामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारे पे निगरान मुकर्रर किए हुए हैं। यालमून मा तफ़अलून,
یہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، سب کچھ پتا ہے. یہ ایسے جاسوس ہیں جن سے میرا کوئی قول اور فعل چھپا ہوا نہیں. ہم تو زبان سے جو منہ پہ آتا ہے کہہ دیتے ہیں، کسی کو برا کہا، کسی کو بے ایمان کہا، کسی کو گالی دی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اذا وجد فتلاشا، بس یہ الفاظ تھے جو فضا میں بکھر گئے، ختم ہو گئے. فرمایا ختم نہیں ہوئے. اللہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کو محفوظ کر لیا جاتا. آج کی دنیا سائنس نے تو یہ ساری چیزیں سمجھا دی ہیں ہمیں اور آپ. تو مومن کی چوتھی پریشانی یہ ہوتی ہے کرامن کاتبین میرے گناہ کو درج نہ کر لیں. کیونکہ اس سے تو یہ تو معلوم ہے نا کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ تو نیکی فوراً درج کر لیتا ہے، اس سے پہلے کہ شیطان اس سے ضائع کروا دے. یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کی نیکی جو اس نے اخلاص کے ساتھ کی ہے ضائع کرنے سے پہلے اس کو درج کر. گناہ لکھنے والے فرشتے کو روک دیا جاتا ہے، فوراً گناہ درج نہیں کرنا. رات کی تاریکی میں گناہ کا مرتکب ہونے والا شاید فجر کے وقت میرے در پہ جھک جائے، جب اس کی حیوانیت اور شہوانیت کی قوت مغلوب ہو جائے گی تو یہ صبح میرے در پہ جھک کے نادم ہو کے توبہ کر لے گا. تو رات کو گناہ کرنے پہ اگر فجر کو توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اس لیے فوراً نہیں لکھا جاتا، شاید توبہ کر لے. یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ گناہگار کو 8 گھنٹے کا پیریڈ دیتا ہے. کسی فیکٹری میں شفٹیں لگتی ہیں نا، 8 گھنٹوں کی شفٹیں، 3 شفٹیں لگتی ہیں 24 گھنٹے میں. تو یوں لگتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی 8 گھنٹے کی مہلت ملتی ہے. رات کو گناہ کرنے والے کو صبح تک، صبح کو گناہ کرنے والے کو دوپہر تک، دوپہر کو گناہ کرنے والے کو شام تک. اگر اس دورانیہ میں اس نے توبہ کر لی تو اس کے گناہ درج نہیں کیا جائے گا، اسے معاف کر دیا جائے گا. تو مومن کی شان یہ ہے، اسے پریشانی رہتی ہے کہیں میرا گناہ کرامن کاتبین اسے ریکارڈ پہ نہ چڑھا دیں، میرا ریکارڈ خراب نہ ہو جائے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے نا، بعض حالات و واقعات کشف اور الہام کی صورت میں اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے کہ 20 سال تک انہوں نے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا. اب کیا مطلب کہ وہ معصوم تھے؟ معصوم نہیں تھے. معصوم تو یا نبی ہوتا ہے یا فرشتہ ہوتا ہے. صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی معصوم نہیں تھے لیکن 20 سال تک جو کشف کے ذریعے سے اللہ نے ظاہر کیا، گناہ لکھنے کا موقع فرشتوں کو نہیں ملا. اس کا مطلب یہ کہ انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہوا بھی صحیح تو لکھنے سے پہلے اللہ نے انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دی، گناہ کو معاف کر دیا گیا. ریکارڈ پہ نہیں چڑھایا گیا، ریکارڈ پہ چڑھنے سے پہلے اللہ نے اسے مٹا دیا، معاف کر دیا. تو مسلمان کی ایک پریشانی یہی ہوتی ہے میرے گناہ کہیں ریکارڈ پہ کا حصہ نہ بن جائیں، اس سے پہلے میں توبہ کر لوں اور اللہ تعالیٰ میرے اس جرم کو معاف کر دے. 5ویں پریشانی ایک مسلمان کی وہ یہ ہوتی ہے کہیں میری موت غفلت میں نہ آ جائے، میری موت غفلت میں نہ آ جائے. یہ کامل مومن کی پریشانی ہوتی، اس لیے اچانک موت سے پناہ مانگی گئی، توبے کا موقع ہی نہیں مل پاتا. یہ جو آخری وقت میں بیماریاں آ جاتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ہم آزمائش کے قابل نہیں، کمزور ہیں، لیکن جو آخری بیماری ہوتی ہے یہ بہت بڑی نعمت بن کے آتی. گناہ جھڑ جاتے ہیں، بیماری پہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. گناہ معاف کروا گیا، درجات بلند کروا کے دنیا سے چلا گیا. تو مسلمان کی 5ویں پریشانی یہ ہے کہ موت غفلت میں نہ آ جائے. ایک بات یاد رکھنا، اگر میں چاہتا ہوں میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، اس کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں، 2 جو میرے اور آپ کی اختیار میں بہت آسان ہے. لیکن وہی پہلی والی بات کہ غفلت رکاوٹ بن جاتی. یہ غفلت یاد رکھنا، اس کو معمولی بات نہ سمجھنا، غفلت بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک پتھر پہ مسلسل پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے ٹپکتا ہے ٹپکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پانی کا قطرہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا. یہ غفلت کی مثال. دیکھنے میں تو یہ پانی کے قطرے کے مانند ہے کہ معمولی سا، اس سے کیا ہوگا، لیکن جب یہ غفلت کا سلسلہ مسلسل چلتا ہے تو یہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. اسی رب نے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہونا. اللہ کو غافل بندہ پسند نہیں.
تو یہ ایک مسلمان کی پریشانی ہوتی ہے کہ میری موت غفلت میں نہ آ جائے. تو اگر میں چاہتا ہوں میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، غفلت میں نہ آئے، گناہ پہ نہ آئے، اس کے دو طریقے ہیں، دو نسخے ہیں. پہلا نسخہ مسواک کا استعمال، بہت آسان، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل کا ہو گیا. شیطان نے مشکل کر دیا ہے، غفلت ڈال دی. مسواک بناتے لیتے لیتے مہینہ ٹپ جاتا ہے. اگر جذبہ بنتا بھی ہے نا کہ یار اب میں مسواک رکھوں گا، اچھا ابھی تو خریدنا ہے، تو جانا ہے، تو لینا ہے، اور یاد نہیں رہا، مہینہ تو لینے میں بھی ختم ہو جاتا ہے، مہینہ کے ہفتہ 10 دن خریدنے میں گزر جاتے ہیں، اتنے میں وہ جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جو میرا جذبہ بنا تھا مسواک کی سنت کو زندہ رکھنے کا، شیطان اس عمل میں تاخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ چند دنوں بعد میرا وہ جذبہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. شیطان اتنا عیار دشمن ہے. خاتمہ ایمان پہ چاہتا ہوں تو مسواک کا استعمال کروں. محبوب پیغمبر فرماتے ہیں مطہرۃ للفم و مرضات للرب، سب سے ابتدائی فائدہ منہ کی صفائی ہے، سب سے بڑا فائدہ اللہ کی رضا کا حاصل ہونا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے اعلیٰ فائدہ وَأَعْلَاهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، موت کے وقت کلمے کا نصیب ہو جانا ہے. جو مسواک کا استعمال اور پرتار پابندی کرتا ہے، آپ برش استعمال کریں صفائی کے لیے، مسواک کو وضو کے وقت سنت کی نیت سے دانتوں پہ مار لیں. مسواک کا اہتمام، موت کے وقت کلمے کی محرومی سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا، ہم ذہن بنائیں، بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن غفلت سے بچیں گے تو عمل کر پائیں گے، ورنہ نہیں. اور دوسرا نسخہ نیک صحبت، بس یہ دو باتیں اپنا لیں. نیک صحبت اور نیک ماحول میں جڑتے رہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم رجال لا یشکا جلیسہم، یہ نیک لوگوں کے بارے میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا. لا یشکا جلیسہم، محبوب پیغمبر نے خود اس عمل کی گارنٹی دی ہے. کسی نیک عمل کی گارنٹی نہیں ہے. بلم بن باورا 300-400 سال بے ریا عبادت کر کے بھی محروم ہو گیا. کسی نیک عمل کی گارنٹی میرے اور آپ کے پاس موجود نہیں، قبول ہوا یا نہیں، لیکن نیک صحبت کی گارنٹی محبوب پیغمبر نے دی ہے. لا یشکا جلیسہم، اس ماحول اور صحبت میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا. اور علماء نے لکھا ہے سب سے بڑی محرومی وہ موت کے وقت کلمے سے محرومی ہے. معلوم ہوا جو نیک صحبت میں جڑتا رہے گا اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. تو مسلمان کی ایک پریشانی وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا موت غفلت میں نہ آ جائے، کہیں ایمان سے محرومی نہ چلا جاؤں. تو نیک ماحول میں جڑے، مسواک کا اہتمام شروع کر دیں. چھٹی اور آخری پریشانی ایک ایمان والے کی، وہ کیا ہے؟ کہیں اللہ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں حرکت میں نہ آ جائے. اللہ کی خفیہ تدبیر، مسلمان اس سے ڈرتا رہتا ہے. اللہ کسی عمل پہ ناراض ہو گیا تو اللہ کی خفیہ تدبیر حرکت میں آ گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، سب کچھ سے محروم ہو جاؤں گا، دیوالیہ ہو جاؤں گا. قرآن کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ آہستہ آہستہ سے نیچے اتارتا ہے، پیچھے کرتا ہے اور یہ سمجھ ہی نہیں پاتا. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، پہلے انسان سے نوافل چھوٹ جاتے ہیں، یہ روٹین میں سمجھتا ہے، چلو غفلت ہو گئی، پھر کہے کہ کوئی بات نہیں، نفل ہی ہے نا، نفل چھوٹ جاتے ہیں. نفل چھوٹے تو یاد رکھنا یہ سنتوں کی باڑ تھی، سنت غیر محفوظ ہو گئے. کچھ عرصے بعد سنتیں چھوٹ جائیں گی، جو واجب کے لیے باڑ لگی ہوئی تھی، واجبات غیر محفوظ ہو گئے. کچھ عرصہ گزرے گا، واجبات چھوٹ جائیں گے، جب واجبات چھوٹیں گے تو فرائض غیر محفوظ ہو جائیں گے. کچھ ہی عرصے بعد یہ فرائض کو بھی چھوڑ دے گا، نمازی تھا بے نمازی ہو گیا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ آہستہ آہستہ اس کو نیچے اتارتا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پاتا. یہ رب کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں حرکت میں نہ آ جائے. ایک مؤذن کے بارے میں آتا ہے، اذان دیا کرتا تھا. یہ اس دور کی بات ہے جب بجلی اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، مینارہ سا بنا ہوتا تھا اور اس کے اوپر چڑھ کے وہ اذان دیتا تھا، محلے میں ساری آواز پہنچ جاتی تھی. اللہ کی شان، اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں، نہیں معلوم اس کا کس عمل پہ رب ناراض ہوا.
ہم تو اپنے بارے میں ہر وقت مطمئن رہتے ہیں، میرا رب میرے سے بڑا خوش ہے۔ بھئی کیسے مطمئن ہے اپنے بارے میں؟ کاروبار چل رہے تو میں مطمئن ہوں۔ بھئی اللہ خوش نہ ہوتا تو مجھے دولت نہ ملتی، اللہ خوش نہ ہوتا تو میں عیش و عشرت کی زندگی نہ گزار رہا ہوتا۔ یاد رکھنا، اللہ کی خوشنودی مال و دولت پہ نہیں، کسی حسب و نسب پہ نہیں، کسی عہدے اور منصب پہ نہیں۔ اللہ کی خوشنودی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت مند وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اگر مال و دولت ہے، حسب و نسب ہے، مقام و مرتبہ اور منصب ہے، لیکن زندگی بھی نیکی کی ہے، پھر تم شکر ادا کریں۔ رب نے دونوں دے دی۔ اگر زندگی نیکی کی نہیں ہے، بدکاری کی زندگی ہے، میں اپنے بارے میں جان رہا ہوں زندگی بدکاری کی ہے، لیکن باقی ساری فراوانی کا سلسلہ چل رہا ہے، یاد رکھنا یہ رب کی طرف سے استدراج ہے، یہ میری رسی کو ڈھیلا چھوڑا جا رہا ہے۔ جا میرے باغی انسان کہاں تک جا سکتا ہے، جا کے دکھا دے۔ جب رسی کھینچی گئی تو پھر میں سنبھل نہیں پاؤں۔ اس لیے اگر ایسی کے حالات ہوں تو ہم سنبھل جائیں، گناہوں سے، حرام سے اپنے آپ کو رسی کھینچنے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر، اس سے مسلمان ڈرتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ تو مؤذن تھا، جب چڑھ رہا تھا اذان دینے کے لیے تو ایمان کے ساتھ چڑھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب کی خفیہ تدبیر ایسی حرکت میں آئی، نیچے اترا تو اپنے ایمان سے فارغ ہو چکا تھا۔ اوپر چڑھا، بد نظری کا شکار ہوا، تو سامنے کسی گھر پہ نظر پڑ گئی، اس میں ایک نوجوان حسین لڑکی تھی۔ اس پہ جو نظر پڑی، وہ نظر کا تیر اس کو کیا لگنا تھا کہ اس کے اپنے دل کو زخمی کر گیا۔ اب یہ نیچے اترا بے قرار ہے، اس کی محبت میں پریشان ہو گیا۔ اس گھر کے دروازے پہ پہنچا، وہ عیسائی کا گھر تھا۔ آخر کار اس نے اس کے باپ سے بات کی کہ میں رشتہ لینا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے پتا تھا یہ تو مؤذن صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، مسلمان ہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا رشتہ دوں گا لیکن عیسائی بننا پڑے گا۔ اللہ کی شان، یہ اس رشتے کی وجہ سے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، ایمان چھوڑا اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ چڑھا تو ایمان کے ساتھ تھا، اترا تو ایمان سے فارغ تھا۔ یہ رب کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو مسلمان کی ایک چھٹی پریشانی یہ ہوتی ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہ ڈرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نیک عمل کی توفیق مل جائے تو پھر بھی ہم ڈرتے رہیں، اللہ تو نے توفیق دی ہے لیکن تو اسے پسند بھی فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی جب تعمیر فرمائی، تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا تقبل منا، اللہ یہ عمل تو ہم نے کر لیا لیکن تو اسے قبول بھی فرما لے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں نے فرض نماز پڑھی اور استغفار کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے یا اللہ یہ عمل تو میں نے کیا ہے لیکن اس میں ہزاروں کمزوریاں ہوں گی، تو کمزوریوں کے باوجود میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو عمل کی توفیق ملے تو ڈرتا رہوں کہ یا اللہ تو اسے قبول بھی کر لینا، قبول نہ ہوا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ تو خفیہ تدبیر سے ڈریں۔ آخری بات، نظر کو آوارہ ہونے سے بچائیں، نظر کو آوارہ ہونے سے بچائیں، اس کی حفاظت کریں۔ النظر سہم من سہام ابلیس، یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہریلا تیر۔ یہ تیر پڑتا تو دوسرے پہ ہے لیکن زخم اس کے اپنے دل پہ لگاتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ کہتا ہے میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں، علیم بذات الصدور، تمہارے سینے کے رازوں کو بھی سمجھتا ہوں۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے اگر بچنا ہے تو ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ رب دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ کالی رات میں کالی پتھر پہ کالی چیونٹیوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کے چلنے کے آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ میں اور آپ اگر کسی مخلوق سے آنکھیں بچا لیں گے، رب تو جان رہا ہے۔ تو نظر کی حفاظت کی کوشش کریں۔ یہ وہ خطرناک کیمرہ ہے، جب یہ کوئی فوٹو لے لیتا ہے تو فوراً یہ دل کی طرف بھیج دیتا ہے، فوراً بھیج دیتا ہے۔ ایٹومیٹک ایک مشین ہے، جب وہ فوٹو دل کے پاس چلا گیا، دل پہ پہنچ گیا تو وہاں پیوست ہو جائے گا، پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بات سے بات یاد ہے آ گئی، اس لیے کہتے ہیں نا، اللہ نے جسم کے جو اعضاء بنائے ہر ایک کو الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، بول نہیں سکتی، زبان کا کام ہے بولنا، دیکھ نہیں سکتی، کان کا کام ہے سننا، وہ چک نہیں سکتی، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، چل نہیں سکتے، پاؤں کا کام ہے چلنا، وہ
دوسرے کام ان سے نہیں ہو سکتے. اسی طرح دماغ کا کام ہے سوچنا، دل کا کام ہے محبت کرنا. یہ دل کا کام ہے، اس لیے کہتے ہیں دل کا کام ہی محبت کرنا ہے، تو اس کو اللہ اور اللہ کی نبی کی محبت میں لگا دو، ورنہ یہ کسی اور سے محبت کر جائے گا. اس میں تو اپنا کام کرنا ہے نا. اگر میں اس سے غافل رہا، اسے میں نے اپنے کام پہ نہ لگایا جو اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہے، تو وہ کسی اور سے محبت کر جائے گا، پھر خون کے آنسو روں گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اس لیے اس سے پہلے ہم اور آپ سچی پکی توبہ کر لیں اور اپنا جائزہ لیں. یہ جو 6 پریشانیاں ہیں، ایک مسلمان کی شان ہے حقیقت میں. آیا ان پریشانیوں میں مجھے کوئی پریشانی لاحق ہے؟ ہمیں تو پریشانی یاد نہیں ہوں گی. ایک پریشانی یہ تھی کہ اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. دوسری پریشانی یہ تھی کہ دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے. تیسری پریشانی یہ تھی کہ کرامن کاتبین میرے گناہوں کو نہ لکھ لیں. چوتھی پریشانی یہ تھی کہ موت غفلت میں نہ آ جائے. اور 5ویں پریشانی یہ تھی کہ شیطان میرے اعمال کو باطل نہ کر دے. اور 6ٹھی پریشانی کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کہیں میرے بارے میں حرکت میں نہ آ جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے.